بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلات کے بعد آج انشاءاللہ اس درس میں ارکان حج میں سے دو اہم رکن کو زیر گفتگو لایا جائے گا انشاءاللہ. وہ ہے طواف اور سعی بین الصفا والمروہ. اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ وقوف عرفہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی باذن اللہ. وقت کافی ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں 9:15 بج گئے، اگر یہ گھڑی صحیح ہے تو جی. لیکن اللہ مدد فرمائے، اللہ توفیق دے کہ مختصر الفاظ میں ہی صحیح لیکن فائدہ تمام اور کمال کے ساتھ ہو. پچھلے درس میں بات گزری تھی احرام کے تعلق سے کہ احرام حج کا پہلا رکن ہے اور یہ طواف جو ہے یہ حج کا دوسرا رکن ہے اور سعی بین الصفا والمروہ یہ تیسرا رکن ہے اور وقوف عرفہ یہ چوتھا رکن ہے. یہ 4 ارکان ہیں. طواف کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کتنے طرح کے طواف ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ جب طواف کرے گا تو ان قسموں سے اس کا طواف باہر نہیں ہوگا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. پہلا قسم یا طواف کا پہلا نوع جو بندہ حج کے لیے بحیثیت رکن طواف کرتا ہے یہ ہو گیا طواف زیارہ، اس کو بولتے ہیں طواف افاضہ بھی بولتے ہیں. نام کچھ بھی ہو لیکن حج کا اصل طواف جو ہوتا ہے وہ ایک پہلی قسم. دوسری قسم طواف زیارہ بھی اس کو بولتے ہیں، طواف زیارہ بھی، افاضہ بھی، زیارہ بھی. دوسری قسم ہے بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ عمرے کا طواف کرتا ہے، یہ عمرے کا رکن ہے، یہ طواف کی دوسری قسم ہو گئی. اگر بندہ حج افراد کر رہا ہوتا ہے، میں وہ کنڈیشن بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. حج افراد کر رہا ہوتا ہے یا حج قران کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ جو جا کر پہلا طواف کرتا ہے وہ اس کو طواف قدوم بولتے. کیا بولتے ہیں؟ طواف قدوم. تو یہ طواف کی تیسری قسم ہو گئی. طواف زیارت یا طواف افاضہ، طواف عمرہ اور طواف قدوم. ٹھیک ہے. اور ایک چوتھا طواف ہے جس کو طواف وداع بولتے ہیں، جو حج کرنے والا سب سے آخری کام کرتا ہے، جو حج کرنے والا سب سے آخری کام کرتا ہے. اور پانچواں طواف ہے کہ کوئی بھی بندہ جس طرح نفل نماز ہوتی ہے اس طرح نفل طواف کر سکتا ہے، تطوع. تو کوئی بھی شخص کعبہ کا طواف کرنے والا اس کا طواف ان 5 قسموں سے باہر نہیں جائے گا انشاءاللہ. طواف افاضہ، طواف عمرہ، طواف قدوم، طواف وداع اور طواف نفل. یہ حج عمرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ مکہ میں مقیم ہے یا حج سے فارغ ہو گیا ہے، عمرے سے فارغ ہو گیا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، نفل طواف، اور اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. 1 بار کرے، 2 بار کرے، 3 بار کرے، جتنی اللہ کی توفیق ہو اس کو اتنی بار کرے، کوئی حرج کی بات نہیں.
ہم یہاں حج اور عمرے کا درس دینے جو بیٹھے ہیں تو ہمارے اس موضوع کے تعلق سے نفل طواف کا مسئلہ ہمارے اس موضوع سے باہر کا ہے. یہاں پر ہے طواف زیارت یا طواف افاضہ، طواف قدوم، طواف عمرہ اور طواف وداع. یہ 4 قسم کے طواف. پھر ایک بار میں کنڈیشن دہرا دیتا ہوں. طواف قدوم کس کا ہوتا ہے؟ جو بندہ حج افراد یا حج قران کرنے کی نیت لے کر مکہ پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی اس کا جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ اس کا نہ حج کا طواف ہوتا ہے اور نہ ہی عمرے کا طواف ہوتا ہے، بلکہ یہ کون سا طواف ہے؟ طواف قدوم ہے. طواف قدوم ہے، کیونکہ یہ طواف کرے گا اس کے بعد میں سعی چاہے تو کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. وہ حالت احرام میں ہی حج کے ایام آنے کا انتظار کرے گا. وقوف عرفہ کے بعد پھر جو طواف کرے گا وہ ہے طواف زیارہ یا طواف افاضہ، جو حج کا اصل طواف ہے. افراد کرنے والے کا یہ طواف فقط حج کے لیے ہوگا اور قران کرنے والے کے لیے یہ طواف 2 in 1 ہوگا. 2 in 1 ہوگا، یعنی اس کا یہ حج کا بھی طواف بنے گا اور عمرے کا بھی طواف بنے گا. ٹھیک ہے. اب اور عمرے کا طواف تو جو آپ ایام حج کے علاوہ میں جو جاتے ہیں عمرہ کرنے وہ بندہ طواف کرتا ہے، اور یا ایام حج میں جو حج تمتع کرتے ہیں تو ان کا جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ طواف قدوم نہیں ہوتا، وہ طواف عمرہ ہوتا ہے. کیونکہ تمتع کرنے والا سپریٹ عمرہ کرتا ہے اور پھر سپریٹ حج کرتا ہے. یعنی تمتع کرنے والا بندہ جب پہنچتا ہے تو پہلا جو طواف کرتا ہے وہ عمرے کا طواف، اور لازماً اس کو اسی وقت سعی بھی کرنا ہے، وہ بھی عمرے کی سعی ہوتی ہے. اب پھر بال کٹا کر یا سر منڈوا کر وہ حلال ہو جاتا ہے. اب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، ابھی مکمل حج باقی ہے، اس کا مکمل حج باقی ہے. تو یہ طواف قدوم کی بات اور طواف زیارہ کی بات اور طواف عمرہ کی بات جو حج کے تعلق سے ہے وہ آ گئی. ایک طواف باقی ہے جو طواف وداع ہے. عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ صرف حج کرنے والے پر ہے اور یہ طواف واجب ہے. یہ طواف کیا ہے؟ واجب ہے. یہ حج کا رکن نہیں ہے، یہ طواف واجب ہے اور یہ حاجی کا آخری کام مکہ کے اندر ہونا چاہیے. آخری کام مکہ کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ لوگ حج کر چکے ہیں ابھی اور جا رہے ہیں، جو جس کی مرضی جہاں سے ہے وہیں سے اپنا قافلہ رخت سفر باندھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا جو نوٹس دیا لوگوں کے سامنے کہ حاجی کا آخری کام مکہ کے اندر وہ طواف ہونا چاہیے. طواف کر کر پھر نکل جائے. اب اس میں بہت ساری بات آتی ہے کہ طواف کرنے کے بعد پھر سفر کب کر سکتا ہے، اس کے بعد کتنی دیر تک کر سکتا ہے، آخری اس کا یہ کام کب شمار ہوگا. انشاءاللہ بات آگے جب حج کے اور افعال بیان کیے جائیں گے تو یہ یعنی جو قدم بقدم حج کے افعال بیان کیے جائیں گے اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کی جائے گی. نہیں تو ابھی گڑمڑ ہو جائے گا، سب بھول جائیں گے. ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ بہتر رہے گا. بہرحال حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا کوئی بھی بندہ جب پہنچتا ہے، یہ طواف کی کیفیت میں بتانے جا رہا ہوں جو ہر حال میں اس کا خیال رکھنا ہے بندے کو.
اب چاہے وہ بندہ حج کے لیے جا رہا ہے چاہے عمرے کے لیے جا رہا ہے، دونوں حالتوں میں تلبیہ تو پکارتے ہوئے جا رہا ہے، الا یہ کہ نفل کرنے کوئی گیا تو ہم نفل کی بات میں پہلے بتا چکے ہیں کہ ابھی یہاں پر نفل کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، ہم اس طواف کا ذکر کریں گے جو طواف حج یا عمرہ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بھی بندہ جو حج یا عمرے کی نیت سے جاتا ہے وہ تلبیہ پکارتے ہوئے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے، یہ تلبیہ ہے، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جاتا ہے۔ اب بندہ پہنچ گیا، مکہ پہنچ گیا، مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہا ہے، کہاں تک اس کو تلبیہ پکارنا چاہیے؟ یہ طواف کے تعلق سے پہلی بات ہے۔ اس میں اگرچہ دو مشہور صحابیوں کا اختلاف ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غالباً اختلاف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب تک بندہ طواف کی شروعات نہ کرے تب تک تلبیہ پکارے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ حرم مسجد حرم کے اندر داخل ہو گیا تلبیہ کا سلسلہ بند کر دے، لیکن راجح جو مسئلہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ تلبیہ اس وقت تک منقطع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ بندہ طواف شروع نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ طواف کی شروعات کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی؟ مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد یاد رکھیں کوئی تحیۃ المسجد نہیں ہے، کوئی تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ اگر آپ پہنچے اور پہنچتے ہی کسی فرض نماز کا وقت آ گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ الگ بات ہے کہ آپ جماعت کی رعایت کرتے ہوئے آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، وہاں کا تحیہ مسجد حرام کا طواف ہی ہے۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ رکن حجر اسود سے، حجر اسود والے کونے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ چاہے آپ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں، آپ کا یہ طواف ابھی اس حج کے یا عمرے کے سفر پر پہلا طواف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہلے طواف کے تعلق سے کچھ باتیں مسنون یاد رکھنی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کو ارکان بتا چکا ہوں اور واجبات بتا چکا ہوں، ہے نا۔ اب جو باقی چیزیں میں بتاؤں گا بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ لیں ایک ہی بار کہ ان کے علاوہ باقی چیزیں 4 ارکان اور 7 واجبات اور اس کے بعد باقی چیزیں کتنی ہیں؟ جتنے بھی ہیں بے شمار ہیں، وہ سب سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب طواف یہ چاہے بندہ حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے، یہ پہلا طواف اس کا جو ہے اگر وہ حج افراد کر رہا ہے تو قدوم ہے، حج قران کر رہا ہے تو قدوم ہے، اور اگر حج تمتع کر رہا ہے تو اس کا یہ عمرے کا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام دنوں میں اگر گیا ہے عمرہ کرنے گیا ہے تو یہ عمرے کا رکن ہے، لیکن اگر پہلا طواف ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی جو سنتیں ہیں وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا، اور پورے طواف میں اتباع کرنا۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تھوڑا تیز تیز بندہ چلے اور چلنے کا انداز وہ اختیار کرے جس سے طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ سنتوں کے بارے میں ایک عمومی بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی سنت عمل میں لانے کے لیے کسی حاجی کو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک طرف سنت ہے، مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، اس لیے سنت کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اب مجھے یہ بات یاد آئی، کیوں؟ یہ رمل پر یاد آئی کہ آپ وہاں بھیڑ کے اندر ہیں، چاروں طرف سے لوگ ہیں، مسلمان بھائی آپ کے طواف کر رہے ہیں، اور آپ اپنی طاقت کے اظہار میں اس کو بھی دھکا دے رہے ہیں، اس کو بھی دھکا دے رہے ہیں، آگے والے کو پیچھے والے کو، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ ہے رمل۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں آپ کے جو اوپر احرام کی چادر ہے وہ چادر آپ کندھے پہ رکھیں اس طرح سے، سر تو آپ کو ڈھکنا ہی نہیں ہے، پہلے سے ہے، کندھے پہ رکھیں، اور یہ جو داہنا کندھا ہے اس طرف جو آپ کے چادر کا کونا ہے اس کو آپ اٹھا کر ہاتھ کے نیچے لے آئیں، سمجھ گئے؟ نیچے لانے کے بعد پھر یہ بائیں کندھے پہ آپ ڈال لیں اس طرح سے، تو اس کو بولتے ہیں اتباع۔ یہ اتباع پورے طواف میں جاری رکھیں،
اور رمل صرف 3 چکر میں. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینا. اب آپ شروع کریں گے رکن حجر اسود سے. حجر اسود کے بارے میں یہ جان لیں، پہلا درجہ ہے اس کو ہونٹوں سے چومنا، بوسہ دینا، یہ پہلا درجہ ہے. اگر ممکن نہیں، ہاتھ سے چھونا اور پھر ہاتھ کو چومنا، دوسرا درجہ ہے. اس کی بھی گنجائش نہیں تو وہ جو تیسرا درجہ ہے نا، اس کی گنجائش تو یقیناً نہیں ہوگی. لیکن وہ جب رش وغیرہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور چھڑی سے آپ نے اس کو، کیونکہ آپ سواری کر کے طواف کر رہے تھے، تو چونکہ شریعت کی ایک بات ہے بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے اور آپ نے اس سے حجر اسود پر ٹچ کر دیا تو پھر اس کو آپ چوم لیجئے. یہ 3 درجہ ہے. اگر اس کی بھی کسی چیز کی ان تینوں میں سے گنجائش نہیں تو پھر آپ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جہاں بھی ہیں ایک بار اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. کیا کہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اور ایک بار کافی ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر وہ صبر ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے 3 4 5 بار. ہاں تو آپ نے صحیح بتایا، کچھ لوگ ایک ہاتھ سے اکتفا نہیں، داہنے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے وہاں پر. کچھ لوگ دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ حجر اسود کے تعلق سے، جو چومنے کے تعلق سے یہ بات ہے. اب آپ نے اشارہ کر دیا. اشارہ کرنے کے بعد یاد رکھیں یہاں 3 کنڈیشن چومنے کی تھی، یہ چوتھی کنڈیشن جو ہے وہ چومنے کی نہیں ہے. آپ نے اشارہ کیا تو اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو نہیں چومنا، صرف اشارہ کافی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کا طواف شروع ہو گیا. طواف حطیم جو ہے نا، حجر جو وہ ابھی جو دیوار لگی ہوئی ہے گول دائرے کی، اس دیوار کے باہر کرنا. وہ اندر سے راستہ تھا، شاید ابھی بند ہے میرے خیال سے نہیں. وہ اندر سے اگر کوئی کرتا تو اس کا طواف مکمل نہیں مانا جاتا، کیونکہ یہ مسجد حرام کا حصہ ہے. تو باہر سے حجر اسود سے لے کر یوں طواف کرتے 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 آپ آئیں گے. یہ کونا ہے، ایک یہ کونا ہے، ایک یہ کونا ہے، پھر ایک یہ کونا ہے، ایک یہ کونا ہے، اور یہاں پر یہ دائرہ بنا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یہاں پر حجر اسود ہے. اس طرح سے آپ طواف کرتے 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 آئیں گے. یہاں یہ رکن یمانی اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، رکن یمانی پر آپ پہنچ گئے. یاد رکھیں یہاں پر صرف اور صرف ایک حالت ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اپنے ہاتھ سے دیوار کو چھو دیں، ٹچ کر دیں. یہاں نہ منہ سے چومنا ہے، نہ ہاتھ سے چھو کر چومنا ہے، نہ کسی چیز سے چھو کر چومنا ہے، اور نہ اشارہ کرنا ہے. اگر موقع ملا تو صرف چھونا ہے بس. سمجھ گئے؟ نہیں موقع ملا آپ بالکل نارملی آگے بڑھ جائیں. ہاں یہاں سے ایک دوسری سنت شروع ہوتی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنے کی دعا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے رکن حجر اسود تک آپ پہنچ گئے. یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ پڑھنے کا دعا سلسلہ ختم کر دیجئے. پھر جب حجر اسود کے سامنے آ جائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کافی ہے. ایک بار اشارہ کرنا. ابھی گورنمنٹ نے کام بڑا اچھا کیا. پہلے وہ لائن لگائی ہوئی تھی، ابھی لائن، میں اس رمضان میں گیا تھا تو دیکھا لائن ختم ہے، ابھی لائن نہیں ہے. اور یہ بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ جب لائن تھی نا تو سارے لوگ، اب آپ جانتے ہیں کہ کیسا عالم ہوتا ہے اس وقت، اور سارے لوگ اس لائن پر پہنچ کر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں تو اس لائن پر بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے اور بڑا یعنی ماحول خراب ہو جاتا ہے. ابھی کیا ہے اللہ کے ہاں، دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے ہاں ہر چیز میں آسانی ہے، کشادگی ہے، وسعت ہے، اتنی تنگی نہیں ہے. تو یہاں پر بندہ جب پہنچتا ہے تو وہ یعنی چلو بھائی ایک قدم اگر آپ پہلے ہیں اور ایک قدم آپ آگے ہیں اور یا سینٹر میں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اینگل جو بنتا ہے نا وہ اتنا تنگ اینگل اللہ کے ہاں نہیں ہے. اب یہ کونا ہے، آپ نے اندازہ کر لیا کہ آپ کونے پہ پہنچ گئے، بسم اللہ اللہ اکبر اور آگے بڑھیں. سمجھ گئے؟ پھر اسی طرح سے آپ کا یہ طواف شروع ہونا چاہیے اور اسی طرح ہر ایک چکر
ختم ہوتے ہوتے 7 چکر پہ آپ کا یہ طواف جا کے پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. دعائیں کیا پڑھنی چاہیے؟ سنت جو مسنون جو دعا تھی وہ میں نے بتا دیا. اس کے بعد اب کوئی مسنون دعا نہیں ہے. آپ جو چاہیں وہ پڑھیں. ایک چیز البتہ کتاب لے کر نہ پڑھیں. کتاب لے کر نہ پڑھیں. یہ میری نصیحت ہے اور بہت سارے علماء کرام کی نصیحت ہے. کتاب لے کر نہ پڑھیں. آپ کو دعائیں جو یاد ہوں قرآن اور حدیث کی وہ دعائیں آپ پڑھیں. اور اگر بدقسمتی سے آپ کو زیادہ دعائیں قرآن اور سنت کی یاد نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان میں اپنے دل کی تمنا اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیں. آپ کو کیا چاہیے وہ آپ اللہ سے اپنی زبان میں، اردو ہے، ہندی ہے، بنگلہ ہے، نیپالی ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، جو جس زبان کا بولنے والا ہے، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے اور ہماری زبانوں کو ہم سے بہتر سمجھ سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو کتاب لے کر نہ پڑھیں. اب بولیں گے آپ کیوں بھائی مولوی صاحب آپ کیوں کتاب سے منع کر رہے ہیں؟ دیکھیے عام طور پر کتاب کون بندہ لیتا ہے؟ جس بندے کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں وہی کتاب لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جن بندے کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو وہ کتاب سے بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا ہے. اور کتاب سے بجائے ٹھیک سے دعا کرنے کے وہ ممکن ہے کہ اپنے اوپر بد دعا کر بیٹھے. اس لیے کہ قرآن یعنی وہ ہر زبان میں ہوتا ہے تھوڑا، لیکن عربی میں کچھ زیادہ ہی نزاکت ہے کہ زبر زیر سے بھی معنی بدل جاتا ہے. میں نے ایک خاتون کو دیکھا اس بار، بڑا اچھا لگا مجھے. غالباً پاکستان کی خاتون رہی ہوگی. وہ اپنی زبان میں پورے، جب تک میں اس کے تقریباً بغل سے میں گزرا تو اپنی زبان میں اور اپنے دل کی تمنا کے حساب سے، اے اللہ میری فلاں بیٹی کو یہ دے دے، فلاں بیٹے کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، جو بھی اس کے دل کے اندر تھا اپنی زبان میں مانگے جا رہے ہیں. اور جو اپنی زبان میں آپ اپنے دل کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے. یہاں تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسی غلطیاں میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ معنی فاسد نہیں، فاسد سے فاسد تر ہو جاتا ہے، گالی بن جاتا ہے کبھی بھی عربی زبان میں اس طرح سے. تو یہ کتابیں اور جو لوگ باقاعدہ ہماری امت کے اندر تو ماشاءاللہ یعنی بدعتیں بڑی اپجاؤ ہیں نا. صرف یہی نہیں کہ کتابیں بنائی گئیں بلکہ باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ پہلے چکر کی دعا ہے یا دوسرے چکر کی دعا یا تیسرے چکر کی دعا، اس طرح سے دعائیں بنائی گئیں، بانٹی گئی ہیں بے بنیاد. تو یہاں پر اسی تنبیہ کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ طواف تلبیہ پکارتے پکارتے آپ کہاں تک جائیں گے؟ حجر اسود تک پہنچیں گے. حجر اسود پہ چوم سکے تو چومیں گے، ہاتھ سے چھو سکے تو اس کو چھو کر چومیں گے، ڈنڈا چھڑی کوئی بھی چیز ہے اس سے چھو سکے تو اس کو چومیں گے، نہیں تو فقط اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ کا طواف. پہلا طواف ہے یہ. طواف کی جو میں نے صفت بتائی ہے یہ ہمیشہ اسی طرح آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر یہ پہلا طواف ہے چاہے قدوم ہے اور چاہے عمرے کا ہے، سمجھ گئے، تو اس میں کیا پہلے طواف میں رمل ہے 3 چکر میں اور 7واں چکر کے اندر پورے طواف کے اندر اتباع ہے. آپ کا طواف ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے قریب آئیں گے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت پڑھیں گے، سنت ہے، پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو اگر وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملی نماز پڑھنے کے لیے تو اچھی بات ہے. نہیں ملی جگہ مسجد کے کسی بھی کونے میں جہاں آپ کو سکون سے نماز پڑھنے کی جگہ ملے وہاں پڑھیے. اور وہاں زبردستی وہ جو پولیس والے رہتے ہیں بھگاتے رہتے ہیں اور آپ زبردستی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ نیت باندھ دوں گا تو چھوڑ دے گا. میں نے دیکھا ہے کہ زبردستی پکڑ کے
ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ طواف کرنے والوں کو آپ وہاں اپنے اس نماز کے ذریعے تکلیف دے رہے ہیں. جس چیز میں گنجائش تھی وہ آپ نے گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے راستہ تنگ کر دیا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پولیس والوں کا وہ کام ٹھیک ہے. تو اچھا آپ کی اس نماز کی حیثیت کیا ہوگی اللہ کے یہاں کہ آپ خود ہی کھڑے ہیں اور ایک بندہ ادھر سے گزر رہا ہے، ایک ادھر سے گزر رہا ہے، ایک ادھر سے گزر رہا ہے، پولیس والا یلا حج سرا. یہ تو آپ کی نماز کا کیا حال بن رہا ہے وہاں پر، خشوع کا، خضوع کا. اس سے اچھا ہے، لاکھ درجہ بہتر ہے کہ آپ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں سے لوگ آپ کے سامنے کوئی گزرے نہیں اور آپ سکون سے 2 رکعت پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھیے. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا. یہ مسنون ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ آپ نے رکعت طواف پڑھ لیا، اس کا تعلق طواف سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، وہ ہے زمزم پینا. ٹھیک ہے، زمزم پینا برکت کے لیے جو بھی ہے آپ اپنے سر پہ ڈال لیں، بدن پہ ڈال لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. یہ مبارک پانی ہے اور اس کو پینے کے وقت ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. زمزم کا پانی جس نیت سے، جس دعا کے ساتھ پیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی اس مراد کو پورا کرے گا. ماء زمزم لما شرب له. تو آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، صحت کی نیت لے کر آپ اللہ کی کوئی بھی نعمت چاہتے ہیں، وہ نیت لے کر، وہ دعا کر کے آپ پئیں. اس کے بعد پینے کے بعد پھر اگر ازدحام اس بات کی اجازت دے تو دوبارہ پھر گزرتے ہوئے آپ دیکھیں خانہ کعبہ اس طرح سے ہے، مقام ابراہیم یہاں پر ہے اور یہاں مقام ابراہیم سے پیچھے یہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو جب صفا مروہ کی طرف آپ جانا چاہیں گے تو ایک بار تقریباً وہ حجر اسود کے کونے سے آپ کا گزر ہوگا. اور عمدن بھی اگر آپ جاتے ہیں اور حجر اسود کے پاس ایک اشارہ کر کے جاتے ہیں تو سنت ہے، نہیں تو آپ ڈائریکٹ صفا پر جائیں. اور اسی کے ساتھ جو میرے ذہن میں بات تھی طواف کے تعلق سے وہ بات ختم ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کے لیے. ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جب آپ جاتے ہیں، جیسے ہی صفا کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ آیت پڑھنی چاہیے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک حدیث فرمائی تھی، اگر چاہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اسی پہاڑ سے شروع کرتا ہوں جس پہاڑ کا نام اللہ نے پہلے شروع کیا ہے. آیت کیسے ہے؟ ان الصفا والمروہ. صفا اور مروہ ہی کے درمیان تو آپ کو سعی کرنی ہے. تو اللہ نے کس پہاڑی کا نام پہلے لیا؟ صفا کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ ظاہر کیا کہ ہم صفا سے سعی کا آغاز کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بنیاد کیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے صفا کا نام پہلے لیا ہے. تو ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی پہاڑی سے شروع کر رہا ہوں اپنی سعی جس پہاڑی کا نام اللہ نے لیا ہے، یعنی جس پہاڑی سے اللہ نے شروع کیا ہے آیت کو. آگے بڑھ جائیے، چڑھتے جائیں یہاں تک کہ ابھی تو مسجد کی عمارت بہت یعنی بڑی ہو گئی. وہاں سے یہ ہے کہ وہاں آپ اتنی دور تک چڑھیں کہ جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آنے لگے. نہیں چڑھ سکتے ہیں، آج کے حالات دوسرے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہاں تک چڑھیں جہاں سے یہ ہو کہ ہاں آپ صفا پر پہنچ گئے اور یہاں سے آپ کا سعی شروع ہو سکتا ہے. پہنچ کر 2 دعائیں مسنون ہیں اور اس کے بعد جو چاہیں آپ دعا مانگیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. اگر خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دکھائی دے رہا ہے تو رخ کریں. کیا ہے دعا؟ کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دونوں دعائیں ہیں، 3 بار پڑھیں مسنون ہے، نہیں تو ایک بار بھی کافی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں وہ دعا کر سکتے ہیں. سعی، اب یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر بندہ حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، یہ پہلا طواف اس نے کیا اور پہلے طواف کے بعد سعی کرنے جا رہا ہے ابھی، تو یہ پہلا طواف تو اس کے لیے طواف قدوم ہے، حج افراد کرنے والا اور حج قران کرنے والا دونوں کے لیے. جو طواف ابھی کیا اس نے مکہ پہنچنے کے بعد اس سفر حج پر، وہ طواف قدوم ہے. لیکن اب یہ اگر سعی اسی وقت کرنے جا رہا ہے، چاہے تو سعی نہ کرے اور جائے اپنے جہاں اس کا ٹھکانہ ہے وہاں پر بیٹھے آرام کرے، لیکن اگر سعی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ سعی اس کے لیے 10 تاریخ کو جو حج کے لیے سعی کرنا تھا، یہ سعی اس کے لیے اس دن کے لیے کافی ہوگی، یعنی اس دن اس کو چھٹی ہے سعی سے. مگر عمرہ کرنے والے کی سعی، یہ عمرہ کا رکن سعی ہے جو کہ آج کرے گا، اس کا عمرہ مکمل ہوگا، اس دن حج کے لیے پھر دوسری سعی اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. ان الصفا والمروہ پڑھنا، اوپر جا کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا، اور پھر مروہ کی طرف روانہ ہو جانا. مروہ کی طرف روانہ ہو جانا، وہاں پر جو نشان لگائے گئے ہیں وہ نشان ابھی بہت ماشاءاللہ لائٹیں وغیرہ کافی، میں سمجھتا ہوں کوئی بہت ہی بھولا ہو تو چاہے بھٹک جائے، نہیں تو وہ روشنی اتنی ہے کہ سب لوگوں کو، اور پھر لوگوں کو دوڑتے دیکھ کر ویسے بھی یاد آ جائے گا. تو یہاں پر ہے کہ اس پہلے نشان سے لے کر کے دوسرے نشان کے درمیان تھوڑی سی دوڑ لگانی ہے، اور وہ دوڑ اتنی تیز نہ ہو. یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ آپ کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچے. امکان کے اندر رہ کر دوڑ لگائیں، اور صرف مرد دوڑ لگائیں گے، خواتین دوڑ نہیں لگائیں گی. یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ مرد ہے، ساتھ میں حج کر رہے، ان کا محرم، چاہے شوہر ہے، بھائی ہے، والد ہے، کوئی بھی ہے، بیٹا ہے، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا تو یہ پیچھے بی بی صاحبہ غائب ہو جائیں گی، تو وہ ان کے ساتھ ہی رہے، وہ بھی دوڑ نہیں لگائے گا اپنے اس خاتون کی حفاظت کے طور پر. سمجھے؟ آگے بڑھیں گے، دوسرے نشان سے آگے بڑھیں گے، نارمل چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچیں گے. مروہ پر بھی دعائیں پڑھیں گے، لیکن یہ جو آیت شروع میں بتایا تھا میں نے، ان الصفا والمروہ والی، وہ آیت وہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہنچ گئے آپ مروہ پر. مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ جو دونوں دعائیں بتائیں وہ دعائیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ کو جتنا وقت پولیس والے دیں اپنی دعائیں، اپنی تمنا کی مانگ سکتے ہیں، اور پھر آپ صفا کی طرف واپس روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں دونوں طواف اور سعی کے اندر، راؤنڈ کے اندر یا اسٹرپ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، طواف کا ایک شوط، ایک چکر کب پورا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک راؤنڈ پورا کر لیتے ہیں، راؤنڈ ٹرپ ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، ایک چکر، تو اسی طرح 7 چکر لگانا پڑے گا. لیکن صفا میں معاملہ الٹا ہے، صفا سے مروہ تک ایک پورا ہو گیا، آپ کو راؤنڈ ٹرپ لگانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بلکہ الٹا کاؤنٹ کرنا ہے. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر اس طرح سے 3، 4، 5، 6 اور 7. 7واں کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر ختم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کے ساتھ. اچھا، یہاں دعائیں کیا کرنی ہیں؟ جو مسنون دعائیں تھیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. طواف میں ربنا آتنا فی الدنیا، رکن یمانی سے حجر اسود تک، اور یہاں پر صفا پر اور مروہ پر مسنون دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ٹھیک ہے، یہ 2 دعائیں مسنون ہیں، باقی آپ آزاد ہیں. کتاب یہاں بھی ہے، سعی کے لیے بھی ماشاءاللہ لوگوں نے کتاب اور باقاعدہ
چھپ چھپا کے پتہ نہیں کیسے وہ یہ میقاتوں پر اور جہاں جہاں بسیں رکتی ہیں سب جگہ آپ کو کتابیں ملیں گی، بہت اس میں بہت کچھ لکھا بھی رہے گا، مسنون ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ پڑھنے کی صحیح عبارت پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کتاب سے دور رہیں، نہیں تو آپ اپنے لیے اچھا کام نہیں کریں گے۔ اس طرح مروہ پر آپ کی سعی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں تینوں طرح کے حاجی اپنی اپنی بات یاد رکھیں۔ افراد کرنے والا احرام نہیں کھولے گا، قران کرنے والا احرام نہیں کھولے گا، بال نہیں کٹائیں گے دونوں بھی، افراد والے اور قران والے یہ دونوں بھی بال نہیں کٹائیں گے۔ یہاں پر بال کون کٹائیں گے؟ عمرہ کرنے والے جو حج تمتع کر رہے ہیں، جو پہلے عمرہ کریں گے بعد میں پھر حج کریں گے، وہ لوگ اس سعی کے مکمل ہونے کے بعد بال کٹائیں گے یا سر مڈائیں گے اور حلال ہو جائیں گے۔ اب اس یہاں پر یاد رکھیں حلال ہونے کا مطلب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، کپڑا نہیں اتارا ابھی، حلال کہاں ہوا ہوں ابھی؟ نہیں، آپ نے بال کٹا لیا حلال ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اسی بالکل نہ تہبند کھولیں اور نہ اوپر کی چادر آپ بدن سے ہٹائیں، اور دوبارہ جب حج کا ٹائم آئے، اگر آپ 7 تاریخ کو گئے ہیں اور 8 کی صبح آپ عمرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 8 تاریخ کی صبح عمرہ کر رہے ہیں آپ، یعنی حج تمتع کرنے والی کی بات کر رہا ہوں میں، تو ادھر آپ بال کٹائیں اور اسی طرح اسی کپڑے میں اگر آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے تو اس ٹھکانے پر جائیں، نہا دھو سکتے ہیں تو نہائے دھوئیں، نہیں نہا دھو سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اللہم لبیک حجن 8 تاریخ کی صبح پکاریں اور منی کے لیے روانہ ہو جائیں، کوئی فرق نہیں۔ آپ چاہتے ہیں ریلیکس ہونا تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، اسی حالت میں چلے جائیں، منی پہنچ جائیں، اگر منی میں آپ کا ٹھکانہ ہے تو منی میں پہنچ جائیں، اور منی میں پہنچنے کے بعد نہانے دھونے کے بعد دوسرا احرام آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی احرام کو دوبارہ پہن کر اللہم لبیک حجن بول کے منی میں بیٹھیں، سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے آپ کی سعی پوری ہو گئی، ٹھیک۔ اب بھائی نے وقوف عرفہ کے بارے میں سوال کیا تھا، کافی بات ہو گئی، 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں وقوف عرفہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حج کا چوتھا رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ حج کا چوتھا رکن ہے، کسی بھی طرح سے وقوف عرفہ کو مس نہیں کرنا ورنہ آپ کا حج باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات حدود دیکھ کر یقین کر کے اس کے اندر جانا ہے، زوال سے لے کر مغرب تک رہنا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے جان بوجھ کر میدان عرفہ چھوڑ دیے آپ تو دم دینا پڑے گا، سمجھ گئے؟ زوال سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے تو یاد رکھیں کہ آپ کے وقوف کا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے، زوال کے بعد آپ پہنچ گئے بھلے ہی، لیکن ابھی آپ کا جو شرعاً یہ وقوف عرفہ ہے یہ ابھی شروع نہیں ہوا، وقوف عرفہ شروع ہوگا ظہر کے زوال کے بعد۔ یہاں پر کام کیا کیا کیے جاتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کو وقوف عرفہ یہ عبادت بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن جتنا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن شاید نہیں کرتا۔ حاجیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ ہمارے بندے یہ پراگندہ بال پراگندہ کپڑے یہ پہن کر اس میدان میں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرمائے گا کہ یاد رکھو تم گواہ رہو کہ میں نے ان سارے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تو بڑا عظیم دن ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے اور اس کی قیمت کو پہچان کر اس دن یہ جو ظہر زوال سے لے کر کے مغرب کا ٹائم ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں تھوڑا کبھی کبھی جو ہے وہ یعنی آدمی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کتنا وقت ہے زوال سے لے کر کے مغرب کا ٹائم کتنا وقت ہے، لیکن اس میں بھی چلو بھی ذرا گھوم کے آتے ہیں، ذرا ایک راؤنڈ لے کے آتے ہیں، ذرا دیکھ کے آتے ہیں بھیڑ کتنی ہے، ذرا دیکھ کے آتے ہیں راستے پہ کتنے لوگ ہیں، ذرا یعنی الگ الگ جو وہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ہے
کہ آپ جس خیمے میں ہوتے ہیں، ابھی آپ کے حج کی کمپنی والے کسی چیز کی کمی نہیں کرتے. آپ کو پانی چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو چائے چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، وہ پورا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. باتھ روم بھی تقریباً ہر خیمے والے، ہر کمپنی والے اپنی اپنی الگ بناتے ہیں. ضرورت کے مطابق آپ وہاں ضرورت ہے لائن لگانے کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ باہر جا کر راؤنڈ لگانے کا اس دن کوئی معنی نہیں ہے. اس کی اہمیت کو، اس وقت کی قیمت کو سمجھنا چاہیے. سب سے اہم دعا اس دن کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل عبادت یہ عرفہ کی عبادت ہے، اور اس دن جو دعا اہم ہے وہ دعا یہ ہے جو میں کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام نے کیا ہے. کیا ہے وہ دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ اپنی تمنا کیجیے، اپنی دنیا بھی مانگیں. کوئی یاد رکھیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ سے دنیا مانگنا عیب کی بات ہے. اللہ سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہم تو بے نیاز ہیں، اللہ دے گا اپنی رحمت سے. کوئی بات نہیں، اللہ دے گا اپنی رحمت سے. یقیناً بندے کی حاجت بندے سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن آپ اگر کسی چیز کی حاجت اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اس لیے آپ اپنی دنیا کی صحت مانگو، بچوں کے لیے اپنی دنیا کی جو بھی ہے مانگو، اور آخرت بھی مانگو اللہ سے. یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد وقت کا خیال رکھنا ہے، حدود کا خیال رکھنا ہے. اور اس طرح سے مغرب تک آپ کا یہ وقوف عرفہ کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے بعد وقار کے ساتھ چلتے ہوئے بندے کو مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور یہ رات مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے. یاد رکھیں مغرب کا وقت ہونے کے بعد وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف مغرب کے وقت تک وہاں وقوف کرنا ہے. اذان ہوتے ہی آپ کو اجازت ہے، آپ وہاں سے کوچ کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنا ہے. مغرب کی نماز آ کر مزدلفہ میں پڑھنا ہے. ہاں البتہ ظہر اور عصر کی نماز کے تعلق سے اور جو وہاں پر اور کام کرنے کے ہیں، ظہر کا جب زوال کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، تو وہاں پر جو اس وقت یعنی حج کے امام ہوں گے وہ امام صاحب خطبہ دیں گے، اور خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھائیں گے. 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر. عصر کو بھی ظہر کے وقت میں ایک بار اذان ہوگی اور 2 بار اقامت، 2 رکعت ظہر اور پھر 2 رکعت عصر کی نماز سری پڑھیں گے. یاد رکھیں غلطی ہمارے سامنے ایک بار ہو چکی ہے، باقاعدہ امام صاحب نے جمعہ کی طرح نماز پڑھا دیا، سمجھئے، یعنی کہ جہری نماز، اور پھر بعد میں نماز دہرانی پڑی. تو یہ سری جس طرح ظہر پڑھتے ہیں، بالکل ظہر کہیں جہری ہوتی ہے، تو اس طرح سے آپ جمع تقدیم، جمع و قصر جمع تقدیم آپ پڑھیں گے. اور یہ خطبہ جو امام کا ہے وہ سننا چاہیے سارے مسلمانوں کو، جس حد تک بھی ممکن ہو، جس حد تک بھی ممکن ہو. ٹھیک ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فقہ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زیادتی کو تھوڑا سا دوبارہ کر جائیں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے 1-2 درس کے اندر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري